وہ بھی انا میں گم تھا میں بھی اڑی رہی. آگے آپ سنائیں. آصف انصاری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. ماشاءاللہ. تمام تعریف ذات کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا احسان ہے. اگر دنیا میں کوئی پوچھتا ہے آپ سے کہ امیر ترین آدمی کون ہے تو میں اپنا نام بتاؤں گا. الحمدللہ. ایک نا اگر چھوٹا سا بچہ ہو اور اس کے سامنے دراز قد لوگ ہوں ہر لحاظ سے، اور وہ بچہ اچھلتا ہے، جیب تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ نہیں کر پاتا، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا فاصلے پہ بٹھایا جاتا ہے، تھوڑا اونچا کر کے بٹھایا جاتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ اس کی جیب میں کیا ہے. آپ لوگوں نے آج میرے ساتھ ایسے ہی کیا ہے، تمام دوستوں نے. یعنی آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ قد میں بڑے ہیں، ظرف میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، محبت میں بڑے ہیں، شعور میں بڑے ہیں، ہر طرح سے بڑے ہیں. میں پست قد ہوں. میں آپ کی جیب تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میں نہیں پہنچتا. پھر آپ نے کیا کیا کہ مجھے ایک تھوڑے سے اونچے پلیٹ فارم پہ بٹھایا اور مجھے جیب تک رسائی دی. آپ کی جیب میں کروڑوں روپے ہیں اور اس کروڑوں روپے کے پیچھے دل ہے، جیب کے پیچھے دل ہوتا ہے. اور مجھے اندازہ ہوا کہ یار آپ اتنے بڑے دل کے ہیں کہ مجھ جیسے ایک چھوٹے سے انسان کو، ایک معمولی سے شاعر کو اسٹیج پر بٹھایا اور اصل میں مجھے نہیں نوازا آپ نے، مجھے یہ بتایا ہے کہ آپ بہت بڑے ہیں. مجھے آج اندازہ ہوا، یقین کرو میں اندازہ نہیں لگا سکا کہ آپ کتنا بڑے. صحیح بات. اصل میں آج مجھے نا کہیں شاید دعائیں کام آ رہی ہیں. مجھے ابا جی بہت یاد ہے، ظاہر یاد آتے ہیں. اور میں کوئی پچھلے دنوں پڑھا رہا تھا افسانہ سجاد حیدری الدرم کا. وہ اس افسانہ تھا کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. مجھے آج وہ بڑا یاد آیا کہ آج کوئی سجاد حیدری الدرم کو بتائے کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سب کو میرے دوستوں سے ملا. اتنے اعلیٰ ظرف، اتنی محبت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کسی کو نظر نہ لگے. آمین. پچھلے دنوں للیانی میں تقریب ہوئی. عرفان صادق صاحب صدارت تھے، تو میں بیٹھ گیا ان کے پاس. تو وہ مجھے کہنے لگے یار تسی کنے جڑے ہوئے لوگ ہو یار، کنا خلوص ہے. اس وقت میں باہر گیا اور میں نفل پڑھ کے آیا، اللہ تعالیٰ کے آگے شکر کیا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ. میں ان کو روحانی والد سمجھتا ہوں. تو وہ یہ کہتے ہیں مجھے اکثر کہ ایک تو تمہیں نظر بد سے بچائے، آمین. اور ایک اچھی نظر بھی ہوتی ہے، اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. اچھی نظر تو کیوں محفوظ رکھنا؟ اچھی نظر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی آپ کو اتنے اچھے انداز سے دیکھتا ہے کہ آپ کو نظر لگ جاتی ہے. اور تمام میں کس کس کا نام لوں؟ سب سے پہلے میرا سفر شروع ہوتا ہے، میرے یہاں پہ دوست بیٹھے ہیں، ہم ارکان ہنسا کے نام سے مشہور ہیں. میاں محمد معین صاحب، پروفیسر میاں محمد معین صاحب سب سے پرانے دوست ہیں میرے، تقریباً گریجویشن کے زمانے کے دوست ہیں. اوڑھنا بچھونا ان کے ساتھ، کھانا ہمنے والا ہم پیالہ. پروفیسر جابر حسین صاحب میرے لیے بہت بڑی بلیسنگ. اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں دے. پروفیسر عرفان پاشا صاحب، یعنی
ایسے انسان جو مجھے یہ بھی نہیں کہنے دیتے کہ کانٹ چھانٹ نہیں ہوتا، کاٹ چھانٹ ہوتا ہے، مجھے کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ازالہ نہیں پڑھنا، ازالہ پڑھنا ہے. یار میں کتنا خوش قسمت آدمی ہوں کہ ہر طرف میرے گوگل پہنا ہوا ہے، مجھے سکھانے والے ہیں. پھر اس کے بعد یہ دوست ہر طرح سے میری مدد کرتے ہیں، میرا سپورٹ کرتے ہیں، میری ہر طرح سے تربیت کرتے ہیں. اس فیز میں ابھی موجود ہوں. پھر اس کے بعد نبیل نجم میری زندگی میں آتا ہے. وہ خود ستارہ ہے، نجم ستارہ ہے. یقین کریں ڈر لگتا ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی اور زندگی دے تو پھر یہی مجھے دوست نوازے. گھر میں ہمارے گھر میں جن لوگوں کا نام ہوتا ہے، یعنی جو فیملی ممبرز کے علاوہ، اس میں سب سے زیادہ نام نبیل نجم کا ہے. بار بار بچے ان سے مانوس ہیں میرے، تو وہ ان کا نام لیتے ہیں. ویسے تو سب کا ذکر ہوتا رہتا ہے. ویسے گھر میں تمام دوستوں کا ارکان خمسہ یہاں موجود ہیں. جی نجم، ڈاکٹر دانش عزیز صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام گھر میں ذکر ہوتا رہتا ہے. میں شاعر ہوں الحمدللہ. میں تسلیم کرتا ہوں، آئی اون، کہ میں پوئٹ ہوں. آپ نے مجھے بڑا بنایا ہے. اب میرا امتحان شروع ہو گیا ہے. میں فرداً تمام لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں. تمام لوگ، پروفیسر میاں محمد معین، عرفان پاشا صاحب، ڈاکٹر جابر صاحب، جہانگیر صاحب، آپ سب لوگ، اسلم شوق صاحب، عفے گجر بھائی، جواد راسخ صاحب فوراً ایک کال پر آ گئے، کیفی بھائی، زاہد جرپالوی صاحب، اقبال بزمی بھائی، مجھے خان صاحب کہتے ہیں اور یہ ان کی محبت ہے. عابد ملک عابد بھائی، صدیق جوہر صاحب وہ ایک کال پہ چلے آئے. شاہد منظور بھائی فوراً آ گئے. یہ تمام کے تمام دوست. اور خاص طور پر ابھی میں ہال میں آیا تو جی نجم نے مجھے کہا کہ یار کوئی آئے نہ آئے، ڈاکٹر دانش عزیز صاحب اور افضل پارس صاحب چلے آئیں گے. تو یہ میں کس کی محبت سمیٹوں؟ میرے اتنا وجود نہیں ہے، میرے اتنا دامن نہیں ہے کہ میں محبتوں کو سمیٹ لوں. اور اظہر بھائی سے میری 1 مہینے پہلے کی رفاقت ہے. جتنا اچھا ان کا گلا ہے اتنے اچھے ہی یہ انسان ہیں، خوبصورت انسان. مجھے یقین کریں ہر انسان اچھا لگتا ہے. یہاں پہ اظہر بھائی اور دانش عزیز صاحب کے درمیان اکمل حنیف صاحب بیٹھے ہیں، خوبصورت انسان، اور ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے. جتنا یہ اچھا دکھتے ہیں اتنا اچھا لکھتے ہیں، خوبصورت انسان. اگر میں شعر کے حوالے سے بات کروں، علم کے حوالے سے بات کروں، تو میں اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے لیے اتنا سامان پیدا کر دیا ہے کہ میں جس سے مرضی بات کروں وہ مجھے بتا دیتا ہے. نبیل نجم سے بات ہوتی ہے. نبیل نجم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنی میری نبیل صاحب سے روزانہ بات ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی. اگر اس کی کال لاگ دیکھیں گے تو تقریباً 30 سے 35 کالز ہوتی ہیں ہماری روزانہ، ان سے بات ہوتی ہے. جی نجم ہے، جیو نجم، اللہ تعالیٰ بڑے دل کا آدمی انسان، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں دے، کامیابیاں دے. میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو میں آپ سے نہ چاہتے ہوئے شیئر نہیں کر سکتا. یعنی کئی جگہ آزمایا ہے میں نے ان کو کہ جو آج جس جگہ پر ہیں یہ جی نجم، یہ کوئی شاعری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اپنے اچھے ہونے کی وجہ سے ہے، اعلیٰ ظرف ہونے کی وجہ سے ہے، اور محبت کی وجہ سے ہے. کیا منظر بناتا ہے. میں نبیل نجم کو کال کرتا ہوں، یہ مجھے بتا دیں. میاں معین کو کال کرتا ہوں، جی یہ لفظ ہے اس کو ٹھیک کر لیں. پروفیسر عرفان پاشا صاحب کلاس میں چھوڑ کے اچھا مجھے ٹیکسٹ کر دیں، یہ لفظ ایسے ہے اس کو یوں کر لیں. پروفیسر جابر صاحب فادرلی فرینڈ ہے، ہی از مائی فادرلی فرینڈ. ہر وقت جتنا میرے خیال میں وقت میرا جابر صاحب کے ساتھ گزرتا ہے، میں ان سے پہلو لگا کے بیٹھتا ہوں. میں نے ان کو چھوا ہوا ہے اور اتنا احساس محبت ان سے جو میرے اندر گئی ہے. جیسے بلوٹوتھ ہوتا تھا نا کہ
آپ کا سارا ڈاٹا ٹرانسفر ہو جاتا تھا، تو وہ بلوٹوتھ کے ذریعے سارا کا سارا مجھ میں ٹرانسفر ہو گیا ہے. اٹس بیکاز آف جابر. پھر میں کوئی اور مسئلہ ہو میں نصیر صاحب کو کال کرتا ہوں. نصیر صاحب بعض اوقات ہوتا ہے چونکہ وہ زیادہ کم سوتے ہیں وہ، اور پڑھنے لکھنے میں زیادہ کام، اتنے زیادہ پڑھنے والے، اور جو ان کا کمپیریٹیو اسٹڈیز ہے مختلف حوالے سے، تو میں ان کو ایک حوالہ سمجھتا ہوں، کال کرتا ہوں تو وہ اویلیبل ہیں. اچھا کال میں نے کی نہیں اٹینڈ ہو سکی، دوبارہ جی بھائی کہہ کے ہاں جی اچھا، پھر وہ ایک لمبی ایک بات چھیڑ دی اور شروع ہو گئی جناب وہ فلاں ایک بات، یہ اس کا حوالہ، یہ حوالوں کے ساتھ. پھر اس کے یہ گوگل ہے میرے لیے سب کے سب. میں رات کو اور پھر کتھارسس ہو ڈاکٹر صاحب کو کال ملائی، جی میرا بیٹا، جی میرا بھائی، میرا پیارا، مجھے سر نہیں کہنا. یعنی یہ محبت ملتی ہے تو پھر کیسے سنبھالوں میں. افضل پارک صاحب سے بات ہوتی ہے ہر دوسرے دن، جی آصف صاحب. یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہ عزت دینے کا معیار ہے آپ لوگوں کا. تو آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے، اور آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اسی طرح سے نچھاور ہوتی رہیں. اور میں آپ دیکھیں ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں وارث گگوی صاحب، میں جب ان سے ملتا ہوں ایسے بچے کی طرح ملتے ہیں جیسے کوئی ہم 5ویں میں جیسے لوڈیاں ڈالتے ہوئے ملتے ہیں. اب میرے خیال میں سب لوگوں کو دوستوں کو میں نے نام لیا ہے. میں فردن ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر ادا. ناصر ادیب بھائی ایک تو ہم میں کئی قدر مشترک ہیں. ایک تو ہم قد ہیں ہم سبجیکٹ ہیں. انگلش کا پورا ماسٹرز کیا ہے انگلش میں، میرا بھی ہے اسی میں. ہم وزن بھی ہیں، وہ شاعری کے حوالے سے زیادہ باوزنی ہیں، گنی آدمی ہیں، اور ہم جسامت کہہ سکتے ہیں. افی گجر بھائی، زاہد جرپالی صاحب کو میں نے ذکر کیا. یہ سب لوگ، تمام لوگ، آقا کا تو میں نے سب سے پہلے نام لیا ہے. ان کا نام میں نے اقبال BAXMI کے نام سے سیو کیا ہوا، بیکس می، سو ڈفرینٹ کرنے کے لیے تاکہ یہ تھوڑا سا ان کو ڈسٹنکشن مل جائے. تو میں میرے خیال میں 2 3 5 6 چیزیں جو ہیں وہ میں سنانا چاہوں گا. اور اظہر بھائی نے جتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے، جی سر صاحب صدارت کی اجازت سے میں چونکہ نعت بھی پڑھتا ہوں آصف، سو عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. میں چونکہ نعت بھی پڑھتا ہوں آصف، سو عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ایک اور نعت کے چند اشعار جو کہ میں نے طرح مصری کے لیے لکھی تھی مقابلے میں، جو ان کا نام کسی کے بنام ہو جائے، جو ان کا نام کسی کے بنام ہو جائے، اسی کا دہر میں عرفہ مقام ہو جائے. جو ان کا نام کسی کے بنام ہو جائے، اسی کا دہر میں عرفہ مقام ہو جائے. ہیرا کی غار میں بیٹھے اگر تلاوت ہو، ہیرا کی غار میں بیٹھے اگر تلاوت ہو، شعور بدعت خیر الانام ہو جائے. ہیرا کی غار میں بیٹھے اگر تلاوت ہو، شعور بدعت خیر الانام ہو جائے. اور حدیثیں ان کی میری شاعری میں شامل ہوں، حدیثیں ان کی میری شاعری میں شامل ہوں. خدا کرے کبھی ایسا کلام ہو جائے. اگر ہوں سنت احمد پہ سب عمل پیرا، اگر ہوں سنت احمد پہ سب عمل پیرا، ہمارے ملک کا اعلیٰ نظام ہو جائے. ہمارے ملک کا اعلیٰ نظام ہو جائے. اور یہ آپ تمام سب لوگوں کے لیے کہ محبت کی طرح ڈالی ہے میں نے، محبت کی
طرح ڈالی ہے میں نے. پاشا صاحب بیٹھے ہیں, بہت اعلیٰ مصرع. اردو کے ان چند اساتذہ میں سے ہیں لاہور میں جن سے لوگ اصلاح لیتے ہیں. تو وہ انہوں نے ہمیں بہت پہلے بتا دیا تھا کہ لفظ ہوتا تو ویسے محبت ہے لیکن پڑھتے لوگ محبت ہی ہیں. تو وہ میم کے اوپر جو پیش ہے, محبت کی طرح ڈالی ہے میں نے, حیات جاویداں پالی ہے میں نے. حیات جاویداں پالی ہے میں نے, درود پاک پڑھنے لگ گیا میں. درود پاک پڑھنے لگ گیا میں, مصیبت اس طرح ٹالی ہے میں نے. درود پاک پڑھنے لگ گیا میں, مصیبت اس طرح ٹالی ہے میں نے. اور چند اشعار کے, آنکھوں میں ایک حسن سنبھالا نہیں گیا, آنکھوں میں ایک حسن سنبھالا نہیں گیا, اپنا نصیب ہم سے اجالا نہیں گیا. آنکھوں میں ایک حسن سنبھالا نہیں گیا, اپنا نصیب ہم سے اجالا نہیں گیا. اور استاد محترم آپ کے لیے, آسائشوں کا چوک تھا لیکن کسی طرح, آسائشوں کا چوک تھا لیکن کسی طرح, مجھ سے سکون کا رستہ نکالا نہیں گیا. آنکھوں میں اس کا حسن, آنکھوں میں ایک حسن سنبھالا نہیں گیا, اپنا نصیب ہم سے اجالا نہیں گیا. اور آسائشوں کا چوک تھا لیکن کسی طرح, مجھ سے سکون کا رستہ نکالا نہیں گیا. اور چند اشعار اور کے, اب چونکہ یہ نبیل نجم کہتا ہے کہ میری یادداشت دن بدن کمزور ہو رہی ہے, ہونی نہیں چاہیے, لیکن کچھ اشعار اور ہیں. ایک نظم میں ضرور سناؤں گا آپ کو. کیا کمزور ہوتی جا رہی؟ نظر کے سامنے ایک نظم ہے جی, ویڈیو. پچھلے دنوں میں نے نظم لکھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ واہ واہ نہ کریں یار, بس میں چونکہ 2-4 چیزیں اسی بہانے پر سنا لوں گا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی مجھے اتنا نوازا ہے. نظم ہے ویڈیو, عام طور پہ اردو میں یہ ویڈیو لکھا ہوتا ہے, اٹس ویڈیو. فلک بوس بلڈنگ کے پہلو میں ٹاور پہ بیٹھا, تھکن سے ہے چور ایک تنہا پرندہ. فلک بوس بلڈنگ کے پہلو میں ٹاور پہ بیٹھا, تھکن سے ہے چور ایک تنہا پرندہ, نگوں سر کیے گہری سوچوں میں گم ہے. اب اس کے پروں میں سکت ہی نہیں کہ وہ بچھڑے پرندوں کو ڈھونڈے. اب اس کے پروں میں سکت ہی نہیں ہے, اب اس کے پروں میں سکت ہی نہیں کہ وہ بچھڑے پرندوں کو ڈھونڈے. نہ اڑنے کے قابل نہ موسم ہی موزوں, شکم سیر کرنے کو بھی کچھ نہیں ہے. اب اس کے پروں میں سکت ہی نہیں کہ وہ بچھڑے پرندوں کو ڈھونڈے. نہ اڑنے کے قابل نہ موسم ہی موزوں, شکم سیر کرنے کو بھی کچھ نہیں ہے. وہ سوئے بھی کیسے, وہ سوئے بھی کیسے, ٹریفک کا شور اس قدر ہے کہ کانوں کے پردے پھٹے جا رہے ہیں. اب اس میں کہاں اتنی ہمت کہ اڑ کر تعفن زدہ کوڑے کرکٹ سے کھانے کو کچھ ڈھونڈ لائے. اب اس میں کہاں اتنی ہمت کہ اڑ کر تعفن زدہ کوڑے کرکٹ سے کھانے کو کچھ ڈھونڈ لائے. پھر اپنوں کا غم بھی تو ہے جو مسلسل اسے کھا رہا ہے. تعفن زدہ کوڑے کرکٹ سے کھانے کو کچھ ڈھونڈ لائے. پھر اپنوں کا غم بھی تو ہے جو مسلسل اسے کھا رہا ہے. تھکن شور اپنے تعفن, تھکاوٹ تناؤ دباؤ, اچانک رگوں میں لہو کا تلاطم اٹھا یوں کہ ننھا سا دل پھٹ گیا تھا. اچانک رگوں میں لہو کا تلاطم اٹھا یوں کہ ننھا سا دل پھٹ گیا تھا. وہ تنہا پرندہ, وہ تنہا پرندہ فلک بوس ٹاور سے گرنے لگا تو کسی نے موبائل سے ویڈیو بنا کر دلاسا دیا کہ وہ زندہ رہے گا, وہ زندہ رہے گا. دانش بھائی آپ کا دعویٰ 100% سچ, کیا کہنے ہیں؟ اور ایک میری خالہ فوت ہوئی, یعنی وہ میری مدر ان لا بھی ہیں, ساسو ماں ہیں.
اچھا وہ فوت ہوئی تو پھر وہ سب بھائیوں میں نا کچھ چیزیں تقسیم ہوئی گھر کی، تو میری بیگم جو ہیں وہ کچھ چیزیں کوئی سینری یا کچھ ایک دو نا برتن لے کے آئیں گھر میں، تو وہ پوری اس کی کہانی تھی، نانی سے منسلک تھی وہ اس سے پہلے. پھر مجھے چند اشعار ہوئے تھے غزل میں، وہ مطلب دیکھیے گا کہ گھروں میں جو ہوتی ہیں چیزیں پرانی، گھروں میں جو ہوتی ہیں چیزیں پرانی، جڑی ان سے ہوتی ہے کوئی کہانی. گھروں میں جو ہوتی ہے، گھروں میں جو ہوتی ہیں چیزیں پرانی، جڑی ان سے ہوتی ہے کوئی کہانی. سہولت سے راہیں جدا کر رہے ہو، سہولت سے راہیں جدا کر رہے ہو، نہ وعدے نصیحت نہ کوئی نشانی. نہ وعدے نصیحت نہ کوئی نشانی. اور کسی نے فقیری کا مطلب بتایا. ابے کسی نے فقیری کا مطلب بتایا، تحمل محبت سفر لامکانی. کسی نے فقیری کا مطلب بتایا، تحمل محبت سفر لامکانی. اور تیرے لمس نے ہی تو وقت بڑھائی، تیرے لمس نے ہی تو وقت بڑھائی، وگرنہ تھی بیکار میری جوانی، وگرنہ تھی بیکار میری جوانی. اور جو چند اشعار اور کے، مجھ کو میری تقصیر کا احساس دلا کر، مجھ کو میری تقصیر کا احساس دلا کر، احسان کیا تو نے یہ توقیر بڑھا کر. گھر والے تو ہیں، گھر والے تو ہیں ساتھ مگر شور نہیں ہے، گھر والے تو ہیں ساتھ مگر شور نہیں ہے. لے آؤ پرندوں کو میرے گھر میں بلا کر، لے آؤ پرندوں کو میرے گھر میں بلا کر. اور چند اشعار اور کے، بس وہ ہم مترنم میں نا اس لیے کہ وہ کہیں میں بھول نہ جاؤں تحت اللفظ پڑھنا. ایک میری تربیت بھی ہو رہی ہے کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں یا نہیں. ٹھیک پڑھ رہے ہیں. اچھا اچھا استاد بنو نہیں بھائی. ہاں چند اور اشعار ایک غزل کے بیکار گھر سے دور نہ جانے کا مشورہ، بیکار گھر سے دور نہ جانے کا مشورہ، اس نے دیا ہے گھر کو بچانے کا مشورہ. بیکار گھر سے دور نہ جانے کا مشورہ، اس نے دیا ہے گھر کو بچانے کا مشورہ. اور یہ شعر دونوں نجمین کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں ہے کہ غیر سیاسی ہے. میں نے کہا دونوں نجمین کے لیے نہیں ہے. لے کر وہ خود ہی آیا تھا ماچس کی تیلیاں، نہیں ہے، لے کر وہ خود ہی آیا تھا ماچس کی تیلیاں، دیتا رہا جو آگ بجھانے کا مشورہ. اور خود پر بھروسہ کرنے کا فن آ گیا مجھے، خود پر بھروسہ کرنے کا فن آ گیا مجھے، کام آ گیا ہے میرے زمانے کا مشورہ. اور بیزار ہو گئے ہو مکانوں کی بھیڑ سے، بیزار ہو گئے ہو مکانوں کی بھیڑ سے، کس نے دیا تھا شہر بسانے کا مشورہ. اور چلتا رہا تو جسم میں طاقت رہی میرے، چلتا رہا تو جسم میں طاقت رہی میرے، کاہل سا کر گیا ہے ٹھکانے کا مشورہ. چلتا رہا تو جسم میں طاقت رہی میرے، بے جان کر گیا ہے ٹھکانے کا مشورہ. اور تم نے کہا عزیز و اقارب کو چھوڑ دوں،
تم نے کہا عزیز و اقارب کو چھوڑ دو، یعنی کہ مشکلات بڑھانے کا مشورہ، یعنی کہ مشکلات بڑھانے کا مشورہ۔ اور 2-3 اشعار اور کے حالات کشیدہ تھے یک طرفہ محبت میں، حالات کشیدہ تھے، حالات کشیدہ تھے یک طرفہ محبت میں، آیا ہے مزہ لیکن اس کار اذیت میں، آیا ہے مزہ لیکن اس کار اذیت میں، وہ دل کا ہوں کٹھور ایسا آنسو بھی نہیں آتے، دل کا ہوں کٹھور ایسا آنسو بھی نہیں آتے، آخر کو یہ ہونا تھا پتھر کی رفاقت میں۔ یار کیا تردید کی تھی ہوں، حالات جو کہتے تھے بس وہی کیا میں نے، حالات جو کہتے تھے بس وہی کیا میں نے، یوں عمر گنوا ڈالی خود سے ہی بغاوت میں۔ اور آپ تمام نجم فیلوز کے لیے اور خصوصی طور پہ سب کے لیے کہ ساری باتوں کا یہ خلاصہ ہے، ساری باتوں کا یہ خلاصہ ہے، عشق سب سے بڑا دلاسا ہے۔ ساری باتوں کا یہ خلاصہ ہے، عشق سب سے بڑا دلاسا ہے۔ اور نصیر صاحب شعر دیکھیے گا کہ ہجر جھیلے تو وصل بھی جھیلے، ہجر جھیلے تو وصل بھی جھیلے، یوں تو کہنے کو دل ذرا سا ہے، یوں تو کہنے کو دل ذرا سا ہے۔ واہ۔ اور 2-3 اور اشعار پھر ترنم پہ آتا ہوں میں۔ اور یہ نا ایک نظم ہے، میں نے ابھی ذکر کیا آپ والد صاحب کا، جو پہلی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے نا، جو ہم آہنگ آواز ہے، وہ میرے والد صاحب کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فی البدی مصرے بنا دیتے تھے، یعنی قافیہ قوافی میں نے ان سے سیکھی ہے، تو ان کے نظر یہ نظم ہے۔ اور وہ آج مجھے دیکھتے تو پہلے بھی وہ کہتے تھے کہ میرے بچوں نے جو ہے وہ غیر معمولی ترقی کی ہے، ان کے نزدیک غیر معمولی ترقی تھی، جن کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میں کس کلاس میں پڑھتا ہوں۔ یہ ایک نظم ہے ان کے نام ہزار سورج، ہزار سورج نظم کا نام ہے۔ چھٹے مہینے کی دوپہر ہے، فلک پہ سورج تپا ہوا ہے، چھٹے مہینے کی دوپہر ہے، فلک پہ سورج تپا ہوا ہے، وہ اپنی حد سے بڑھا ہوا ہے، مگر وہ بوڑھا غریب کاسب تھکن سے غافل لہو پسینہ کیے ہوئے ہے۔ چھٹے مہینے کی دوپہر ہے، فلک پہ سورج تپا ہوا ہے، وہ اپنی حد سے بڑھا ہوا ہے، مگر وہ بوڑھا غریب کاسب تھکن سے غافل لہو پسینہ کیے ہوئے ہے، وہ اپنے بچوں کو پالتا ہے، بدن پہ سورج کو جھیلتا ہے، جب اس کو دیکھا یوں کام کرتے، مجھے اسی دم ضعیف والد کی یاد آئی، مجھے اسی دم ضعیف والد کی یاد آئی کہ جس نے میرے سکون کی خاطر ہزار سورج سہے ہوئے ہیں، ہزار سورج سہے ہوئے ہیں۔ اور بس یہ 2-3 چیزیں ترنم کے ساتھ، کیونکہ وہ مترنم لکھا، اس کو فائدہ تو ہونا کچھ۔ میں نے خود کو اسی میں ڈھالا ہے، میں نے خود کو اسی میں ڈھالا ہے، اس نے کتنا مجھے سنبھالا ہے، میں نے خود کو اسی میں ڈالا ہے، اس کی باتیں تو بس پہلے
اس کی باتیں تو بس پہلی تھیں، اس کی آنکھوں نے حل نکالا ہے، اس کی آنکھوں نے حل نکالا ہے۔ میرے شعروں میں جھوٹ شامل تھا، میرے شعروں میں جھوٹ شامل تھا، اپنے لفظوں کو بیچ ڈالا، اپنے لفظوں کو بیچ ڈالا ہے۔ چاند خوشبو جمال خوش رنگی، چاند خوشبو جمال خوش رنگی، سب اسی شخص کا حوالہ ہے، سب اسی شخص کا حوالہ ہے۔ یوں ہی خوشحال تو نہیں ہوں میں، یوں ہی خوشحال تو نہیں ہوں میں، اپنے ہاتھوں سے وقت پالا ہے، اپنے ہاتھوں سے وقت پالا ہے۔ اور اس بہار میں کور کے آخری وقت میں دہائی دی، آخری وقت میں دہائی دی، پھر اسے زندگی دکھائی دی، آخری وقت میں دہائی دی۔ اور یہ شعر ایک رعایت کے ساتھ کہ بے دھیانی میں گنگنائی وہ، بے دھیانی میں گنگنائی وہ، پھر ہمیشہ وہی سنائی دے، پھر ہمیشہ وہی سنائی دے، اور پھر نہ تنگی ہوئی کبھی گھر میں، پھر نہ تنگی ہوئی کبھی گھر میں، ماں کے ہاتھوں میں جب کمائی دی، ماں کے ہاتھوں میں جب کمائی دی۔ لو جی بہت شکریہ، آپ تمام لوگوں کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ میں بھی انا میں گم رہا، وہ بھی اڑی رہی، میں بھی انا میں گم رہا، وہ بھی اڑی رہی،
زندگی ہماری وہیں پر کھڑی رہی، انا میں گم رہا وہ بھی اڑی رہی، کچھ فیصلے بھی میں نے مناسب نہیں کیے، کچھ فیصلے بھی میں نے مناسب نہیں کیے، کچھ زندگی بھی مجھ سے برابر لڑی رہی، وہ وقت کی طرح تھا سو آگے نکل گیا، وہ وقت کی طرح تھا سو آگے نکل گیا، لیکن میری کلائی پہ اس کی گھڑی، ایک بولی جابر صاحب کے نام کے، او وکھوں وکھ نے دوہاں دیاں راواں، وکھوں وکھ نے دوہاں دیاں راواں، پر کوئی مکان لے لیا، شکریہ۔ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ, ਉਰਦੂ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਮਿਸਰਾ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਕਿਆ ਕਹਨੇ ਯਾਰ, ਜਿਓ ਸਾਰੀ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਔਰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ।